بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں گلفام ریاض ہاشمی اور محترم حافظ واصل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، جادو کے آغاز کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جب ایک جادوگر کسی بھی شخص پہ جادو کرتا ہے تو کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جادوگر کی کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ابتدا میں کر لیا جائے، یا پہلے یہ چیز جو ہے اس کا اثر ہونا چاہیے اس انسان پر، تو کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ ہاں، یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو جادو کے ابتدا کا سبب بنتی ہے؟ جی بالکل، جو سب سے پہلی بنیاد ہو تو پھر آگے جادو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، سب سے جلدی جادو ان لوگوں پر، ان دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے جن دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کم ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، جادو ہونے کے بعد کسی کا توکل اللہ پہ مضبوط ہونا وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جادو ہونے سے پہلے توکل کا کم ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا توکل معالج کہہ کے اللہ تعالیٰ پہ مضبوط کر دیتے ہیں، سمجھا کے، کاؤنسلنگ کر کے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ مایوسی کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ خوف سب سے پہلی چیز ہے، یعنی آپ یوں اس کو سمجھ لیں کہ سب سے پہلے خوف کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، یا ایسی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے خوف پیدا ہو۔ جب خوف پیدا ہوتا ہے پھر جنات کا جسم کے اندر داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جادوگر اگر جنات کو بھیجتا ہے تو وہ جسم کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو کہ ایسے ہی ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا اس حوالے سے یقیناً، کہ جنات کے جسم میں داخل ہونے کے لیے وہ 3 کیفیات ہوتی ہیں، جی بالکل، جن کے ذریعے سے وہ جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 شہوت کی حالت، نمبر 2 شدید غصے کی حالت، نمبر 3 خوف کی حالت۔ تو خوف ابتدائی چیزوں میں سے ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ خوف پیدا کر کے جادو کرتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 67 اور 68 اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور جو جادوگروں کا ذکر کیا تو وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ۔ خیفہ کیا ہے؟ ڈر، خوف جو اپنے دل کے اندر حضرت موسیٰ نے محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً متنبع کر دیا، موسیٰ نہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا کہ موسیٰ نہ ڈرو، یعنی تسلی دی ہے فوری طور پر، اِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو ہی ان کے اوپر پورا آئے گا، یعنی تو ہی حاوی ہوگا۔ تو بنیادی چیز ہے کہ خوف، اور اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا، اور اسی چیز کو دوسری جگہ پر بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں قرآن مقدس میں سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کہ جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن جب انسانوں نے جنات سے ڈرنا شروع کر دیا اور ان کے نام سے پناہ مانگنے لگے تو وہ چوڑے ہو گئے، انہوں نے کہا وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ 2 لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور ایک بندے کو دوسرے کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی شک ہو جائے کہ یہ مجھ سے ڈرنے لگ گیا ہے تو حاوی ہو جائے گا، تو وہ حاوی ہو جائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس نے کہنا بس یہ گیا، ٹھیک ہے جی بالکل۔ تو جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہم سے ڈر رہے ہیں تو یقینی طور پر پھر وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور مزید ڈرائیں گے آپ کو۔ تو خوف ایک بنیادی چیز ہے، گھر کے اندر آوازیں پیدا کرنا، جی وسوسے، کوئی گزر کے گیا ہے، کوئی تھوڑی سی آواز آئے تو اگنور کر دیں، ٹھیک آپ ہے، اس پہ دھیان نہ دیں۔ ہمارے ایک ٹیچر ہیں، وہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا، اس نے کہا کہ اگر جنات گھر کے اندر کوئی ٹوٹی کھول دیں تو کیا کروں؟ شرارتیں کرتے ہیں گھر۔ انہوں نے کہا ٹوٹی بند کر دو، صحیح ہے، کیا کرنا ہے، ٹوٹی بند کر دو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگنور کریں۔ بعض دفعہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، جبلت کے اندر ان کے شرارت ہے، مذاق ہے، تو وہ اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اگنور کر دیں۔ جب ڈریں گے تو ڈریں گے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں گھر کے اندر آواز آئی تو ہم نے غصے سے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اچھا، اور اس کے بعد آواز نہیں آئی، یعنی باقاعدہ طور پہ پتہ تھا کہ کپڑے ہلے ہیں، دروازے پہ کسی نے ٹھک ٹھک کیا ہے۔ تو آپ اگر ڈریں گے تو پھر آپ ایک بندے کا سٹرانگ ہونا بڑا معنی رکھتا ہے۔ ہاں جی، ول پاور مضبوط ہے تو مطلب کہ جادوگر سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ مختلف آوازوں کے ذریعے، مختلف وساوس کے ذریعے یا جنات کے مختلف شرارتوں کے ذریعے اس بندے کے دل میں ڈر بٹھائے گا۔ ہاں جی، اور جب وہ ڈر جائے گا تو جنات اس پہ حاوی ہو جائیں گے، اس کے جسم میں داخل ہوں گے اور وہ جادو اس بندے پہ اثر انداز ہوگا۔ جس وقت جسم کے مسام کھلتے ہیں نا، جی جی، وہ کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ غصہ،
شہوت، خوف کی حالت میں بھی جسم آپ کا کیا کرتا ہے، آپ پگھلنے لگتے ہیں، مسام کھلتے ہیں، ان کھلے ہوئے مساموں سے جنات داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا نا ڈیپلی سمجھنے والی ایک بات ہے. تو وہ راستہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی انداز سے جسم کے اندر جانے کی کوشش کریں. جی جی. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے خوف پیدا کرنا. لیکن جو اس سے بچ جاتا ہے، جنات واپس چلے جاتے ہیں جادوگر کے پاس کہ ہم سے نہیں ہو سکا یہ کام. مطلب کہ اس کے لیے انسان کا ایمانی طور پر مضبوط ہونا ایک لازمی چیز ہے. مطلب جادوگر کی طرف سے شیاطین بھیجے جاتے ہیں. خوف کا پیدا ہونا فطری بات ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی خوف پیدا ہوا، ہم بھی ڈر جاتے ہیں. اچانک جانور سامنے آ جائے ہم ڈر جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ڈرتے ہیں تو اسی وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. خوف کی کیفیت میں کیا ہے یا ڈرنے کی کیفیت میں کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ڈر میں بھی فرق ہے نا. آپ جا رہے ہیں، کتا پڑ گیا رستے میں، ڈر تو انسان جاتا ہے. اب یہ ایک ڈر اور نوعیت کا. اب آپ گھر میں اکیلے ہیں اور آپ کو آواز آتی ہے حافظ صاحب، تو یہ ڈر تو ایک اور نوعیت کا ہوگا اور یہ ایکسٹریم لیول کا ڈر ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب کہ جنات کے ذریعے جو ڈر بٹھایا جاتا ہے وہ ایکسٹریم لیول کا ہوتا ہے. وہی نا، ایک طبی خوف ہوتا ہے اور ایک جو غیر طبی خوف ہے. یہ غیر طبی خوف ہے. جی جی. لیکن بات وہی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی بلا نہیں سکتا، تو سمجھ جائیں یہ ایسی مخلوق ہے. یہ اب ایسی مخلوق ہے تو یہ نقصان ہی پہنچا سکتا. آپ دیکھیں فزیکلی کوئی نقصان جنات نے کبھی کسی کو پہنچا، آپ نے کبھی کوئی مثال سنی ہے آگے جن نے کسی کو تھپڑ مارا ہو؟ لیکن وہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا یا کپڑوں کو جلا دیا، کپڑوں کا جلنا تو ہم بھی یہ جانتے ہیں. انسان کے جسم کو نقصان ذاتی طور پہ، گھر کے اندر رکھے کپڑے جل گئے ٹھیک ہے، پیٹی کے اندر بند تھے، صندوق کے اندر بند تھے، جل گئے. آپ بتائیں کہ آگے جنات نے فزیکلی کوئی آپ کو ہلایا ہو؟ ایسی تو کوئی مثال نہیں ہے. ہمیں تو نہ ہی ہلائے تو بہتر ہے. ہاں، ایسی کوئی مثال. مطلب فزیکلی جنات انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن جادوگر کی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جادو کا اس پہ اثر انداز کرنا اور اس کی جسم میں داخل ہونا، یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے. وہ دماغ پہ آ کے کنٹرول کر لیتے ہیں. پھر جب دماغ پہ کنٹرول ہوتا ہے تو پھر وہ اس سے جو مرضی کروا لے، وہ ایک الگ بات ہے. جی بہت شکریہ حافظ صاحب.